بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اپنی تفسیر کربانی کے جو ہے صفحہ نمبر 50 جلد اول کے مسائل عرض کر رہا ہوں، تفسیر عرض کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو عرض کروں گا کہ قاتل مومن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، سورۃ بقرہ آیات نمبر 17۔ ترجمہ: ایمان والو تم پر ان کا قصاص یعنی بدلہ جو ہے وہ واجب ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ ادا کرو۔ اگر نہ کیا کسی نے تو صاف ظاہر ہے پھر اس پر جو ہے سزا ہوگی۔ جس کو نہ حق قتل کر دیا گیا ہو یا کسی کو نہ حق قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے تو اس کی سزا قصاص ہے، یعنی اس کو بھی قتل کیا جائے۔ پھر بھی قاتل مومن ہوتا ہے، آمنو سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، لیکن اس پر جو دیت ہے اگر دے دے ٹھیک ہے، وہ راضی ہو جائے تو، ورنہ وہ جو ہے سزائے موت اس کو پھانسی جو ہے لگ جائے گی، یعنی کہ قصاص ہوگا، قتل کا بدلہ قتل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو توبہ کرنے کا حکم دیا، اس سے ثابت ہوا کہ مومن گناہ کے بعد بھی مومن رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورۃ تحریم آیات 8۔ اے مومنو، اللہ کی طرف سے خالص توبہ کرو۔ حضرت جبرائیل امین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اللہ تعالیٰ پر، ملائکہ پر، اس کے صحیفوں پر، نمبر 4 اس کے رسولوں پر، نمبر 5 قیامت پر، اور نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر کو ماننا ایمان ہے۔ اب میں آپ کو اسلام اور ایمان میں فرق کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ اسلام کا مطلب ہے اطاعت کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا۔ اسلام کی جگہ دل ہے اور ایمان کی جگہ بھی دل ہے۔ لغت میں ایمان کسی شے کی تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اسلام ایمان کے بغیر صحیح نہیں ہے اور ایمان بغیر اسلام کے صحیح نہیں ہے۔ ایمان قلب میں پوشیدہ ہوتا ہے اور اسلام زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ لغت میں اسلام اور ایمان میں علیحدہ علیحدہ مفہوم جو ہے رکھتے ہیں۔ کوئی ایمان لے آیا مگر اس کو اپنا ایمان ظاہر کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا، وہ مومن ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورۃ آل عمران آیات نمبر 19۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جو ہے دین اسلام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربی عبارت میرے پاس موجود ہے میری تفسیر میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جس نے اللہ کو رب مانا اور اسلام کو دین مانا، اس نے اسلام کا ذائقہ چکھ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف میں عزیزان محترم موجود ہے، اور میں تفسیر کربانی جلد اول صفحہ نمبر 51 میں موجود ہے۔ حضرت امام ابن جریر حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ الذین یؤمنون کے متعلق متقین کی صفت کے متعلق لکھتے ہیں، یہ طبری میں موجود ہے، تفسیر طبری میں۔ ابن اسحاق اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور آیات کا یہ مطلب نقل کیا ہے کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ یہ تفسیر طبری میں موجود ہے، تفسیر در منصور میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اور میں نے وہاں سے لکھا ہے۔ امام ابن جریر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیات مبارک سے مراد عرب کے مومنین نے فرمایا کہ ایمان کا مطلب تصدیق ہے۔ البزاد، ابو یعلا اور برہوی نے فضل العلم میں حاکم، انہوں نے اسے روایت کیا ہے، درست کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، مجھے بتاؤ کہ ایمان والوں میں سے ادرو ایمان افضل کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ۔ آپ نے فرمایا وہ اسی طرح ہیں، اور اس کے لیے ایمان قبول کرنا حق تھا اور ان کو ایمان لانے سے کوئی چیز مانے نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دیا جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کا ایمان افضل ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات نبوت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، وہ اسی طرح ہے، ان کے لیے ایمان قبول کرنا حق تھا اور انہیں کوئی چیز ایمان قبول کرنے سے مانع نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا تھا جو انہیں فرمایا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہداء کا ایمان افضل ہوگا جو انبیاء کے ساتھ شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اس طرح
تھے ان کے لیے ایمان قبول کرنا حق تھا اور کوئی چیز نہیں مانا تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے انبیاء کی طرف سے شرف سے نوازا تھا، بلکہ ان کے علاوہ اور لوگوں میں جواز جو ادرو ایمان کے افضل ہے۔ صحابہ نے کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو انہیں مردوں کے سلبوں میں ہیں، میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، وہ میری تصدیق کریں گے حالانکہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں، وہ معلق کاغذ پائیں گے، اس میں جو ہوگا اس پر عمل پیرا ہوں گے، یہ لوگ ادرو ایمان افضل ہیں۔ یہ حدیث مستدرک و حاکم اور در منصور تفسیر میں ہے۔ حضرت حسن عروہ نے اپنے مشہور عزب میں، بہقی نے دلائل میں، اصفہانی نے ترغیب میں عمر بن شعیب عن نبی عن جدہ کے سلسلہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا تمہیں عدل و ایمان کون لوگ زیادہ عجیب لگتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ملائکہ۔ فرمایا ان کو کیا تھا کہ وہ ایمان نہ لاتے جبکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر جو ہے انبیاء۔ فرمایا ان کو کیا تھا کہ وہ ایمان نہ لاتے؟ پھر آپ نے فرمایا ان پر تو وحی اترتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر ہمیں فرمایا تمہیں کیا تھا کہ ہم تم ایمان لاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں تمہارے درمیان موجود ہوں، خبردار تم مخلوق سے یا ذوِ ایمان عجب لوگ وہ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، کتاب یعنی قرآن کو پائیں گے، جو کچھ اس میں ہوگا اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ تفسیر در منصور میں ہے۔ یعنی مطلب اسی کے متعلق میں باقی بھی تفسیر اپنا احادیث مبارکہ عرض کروں گا۔ یہ مسئلہ در منصور امام طبرانی نے بھی لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ پانی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیا مشکیزہ ہے؟ صحابہ کرام مشکیزہ لے آئے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، پھر اپنی انگلیاں علیحدہ علیحدہ کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی اس طرح پھوٹنے لگا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے پانی پھوٹتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو کہ وضو کر لیں۔ لوگ جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان وضو کرنے لگے۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ارادہ پانی پینے کا نہیں تھا، ان کا ارادہ پانی پینے کا تھا بلکہ وضو کرنے کا نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے عرض کیا کہ پانی پینے کا ارادہ تھا لیکن وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ جب سب لوگوں نے وضو کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر آپ لوگوں میں سے باتیں کرنے لگے، بیٹھ کے فرمایا اے لوگوں مخلوق میں تعجب انگیز ایمان کن لوگوں کا ہے؟ لوگوں نے کہا ملائکہ کا۔ فرمایا ملائکہ کیسے ایمان نہ لاتے؟ وہ تو ہر معاملہ میں آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا؟ فرمایا انبیاء کو کیوں ایمان نہ لاتے؟ ان پر تو آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کے اصحاب کا ہوگا؟ فرمایا میرے اصحاب ایمان کیوں نہ لاتے؟ وہ بھی معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعجب انگیز ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ میری تصدیق کریں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، یہ میرے بھائی ہیں۔ در منصور تفسیر میں حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ امام اسماعیل نے اپنی معجم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون لوگ ہیں عدل و ایمان تعجب خیز ہے؟ عرض کی گئی فرشتے۔ فرمایا وہ کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ آسمان میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان امور کا مشاہدہ کرتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ عرض کی گئی پھر انبیاء۔ فرمایا کیسے ان کے پاس؟ تو وہی آتی ہے۔ صحابہ نے کہا ہم آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے؟ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، لیکن ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز ہے، میرے بھائی ہیں اور تم میرے اصحاب ہو۔ البزاد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کون سی مخلوق ازرو ایمان تعجب خیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا انبیاء۔ آپ نے فرمایا انبیاء کی طرف وہی آتی ہے، وہ کیسے ایمان نہ لاتے؟ تعجب خیز ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، وہی پر مشتمل کتاب پائیں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ یہ لوگ تمام لوگوں سے عدل و ایمان متجب ہیں۔ ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اور صحابہ
صاحب نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہو، لیکن وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، اور تمہاری تصدیق کی طرح میری تصدیق کریں گے، وہ تمہاری نصرت کی طرح میری نصرت کریں گے، کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ امام ابن اسحاق نے 40 میں اسبابیہ میں اور جو ہے طریق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، اور جو ہے اس کے قذاب شخصا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہو؟ تو میرے اصحاب اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ باتیں جو فرمائی ہیں میں تقریباً کافی جو ہے لکھ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائیں گے۔ میں یؤمنون بالغیب کی تفسیر کر رہا ہوں۔ امام احمد اور دارمی اور جو ہے بادری نے اور ابن قانہ نے معجم صحابہ میں، بخاری نے تاریخ میں، حاکم نے حضرت ابو جمع الانصاری سے روایت کیا کہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی قوم اجر میں ہم سے عظیم ہے، یعنی نیکیوں میں زیادہ ہے؟ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی اتباع کی۔ آپ نے فرمایا تمہیں ان چیزوں سے کون سی چیز مانی تھی جبکہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان تھا؟ تم پر آسمان سے وہی آتی ہے، بلکہ وہ قوم زیادہ اجر کی مستحق ہے جو میرے بعد آئیں گے، 2 تختیوں کے درمیان کتاب ان کے پاس آئے، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور جو کچھ اس میں احکام ہوں گے اس پر عمل کریں گے، یہ تم سے زیادہ اجر کے مستحق ہیں۔ یہ مجمع الزوائد میں حدیث موجود ہے، اور میری کتاب کرمانی تفسیر جلد اول صفحہ نمبر 52 میں بھی موجود ہے۔ امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی عمر، احمد اور حاکم نے حضرت عبد الرحمن جہنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ 2 سوار ظاہر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کندیان و جہیان، حتیٰ کہ وہ قریب آ گئے تو وہ مزحج قبیلہ کے دونوں شخص تھے، ایک ان میں سے قریب آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر ایمان لایا، آپ کی اتباع کی، وہ آپ کی تصدیق کی تو اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے لیے سعادت ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو مس کیا اور وہ واپس چلا گیا۔ پھر دوسرا آدمی آیا حتیٰ کہ اس نے آپ کے ہاتھوں کو پکڑا تاکہ بیعت کرے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی اتباع کرے، حالانکہ اس نے آپ کو دیکھا نہ تھا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے لیے سعادت ہے۔ پھر اس کے لیے سعادت ہے، پھر اس نے آپ کے ہاتھ کو مس کیا اور واپس چلا گیا۔ مجمع الزوائد میں حدیث موجود ہے۔ امام طیالسی، احمد، بخاری، تاریخ طبرانی اور حاکم نے حضرت ابو امامہ باہلی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سعادت ہے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 7 مرتبہ سعادت ہے اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ یہ مسند امام احمد میں موجود ہے۔ امام احمد اور ابن حبان نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، سعادت ہے اس شخص کے لیے جس نے آپ کی زیارت کی اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعادت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور سعادت پھر سعادت پھر سعادت ہے اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا اور میری زیارت نہیں کی۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے۔ امام طیالسی اور عبد بن حمید نے حضرت نافع سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابن عمر کے پاس آیا اور کہا کہ اے عبد الرحمن، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ آنکھوں سے دیکھا تھا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا تمہارے لیے سعادت ہے۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کیا میں تجھے خبر نہ دوں کہ ایک ایسی بات کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ضرور بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سعادت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، اور 3 مرتبہ سعادت ہے اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا اور مجھے دیکھا نہیں۔ امام احمد اور ابو یعلا اور طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعادت ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ لوگ میرے بعد آئیں گے، ان میں کوئی پسند کرے گا کاش اپنے اہل اور مال کے بدلے میری زیارت کو خرید لے۔ مستدرک حاکم مسلم میں حدیث موجود ہے۔ عزیزان مسلم، آج میں نے یہ آپ کو مسئلے عرض کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، صحابہ کرام نے انبیاء کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام کا، شہداء کا۔ آپ نے فرمایا نہیں، سعادت ہے 7 دفعہ 3 دفعہ ان کے لیے جو میرے بعد آئیں گے اور
قرآن پڑھیں گے، مجھ پر یقین ایمان لائیں گے، اسلام دین پر عمل کریں گے، سعادت اور پر. آج میں نے یہ کافی کتب اور تفسیروں سے مسئلے اخذ کر کے آپ کی خدمت میں مسئلے عرض کیے. عزیزاً محترم، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ جو ہے کرمانی ٹی وی کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں، تاکہ لوگوں تک یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر جائے، لوگ پڑھیں، اس پر عمل کریں، سنیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور آخر میں عرض کرتا ہوں کہ میرا ٹی وی ہے کرمانی ٹی وی 3، اس کو بھی کریں، اس پہ مسائل ہیں فقہ کے، نماز کے، روزوں کے اور قربانی کے، آپ اس کو بھی سنیں، پڑھیں، اس میں بھی صفحات لگے ہوئے ہیں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.